آج سے محرم 2021 کا آغاز شاہ نجف واشنگٹن ڈی سی یو ایس سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ آج کی پہلی مجلس چاند رات کی مجلس ہے اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ مولانا کو ٹھیک ایوری ڈے 9:30 پر اٹھا دیا جائے، تو ہمارے پڑھنے والے ماشاءاللہ اسی ٹائم فریم میں پڑھیں اور بہت متفائل ہے۔ میں سب سے پہلے ایک سورہ الحمد کی تلاوت کے لیے جناب خالد صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی تلاوت سے آغاز کیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل ایک محمد۔ بار پھر بائے آواز بلند درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل اب میں جناب سید علی رضا زیدی صاحب سے درخواست کرتا ہوں آئیں محمد علی محمد پر اسلام پڑھیں اور دوسرے پڑھنے والے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ٹائم لیمٹ کا خیال رکھا انشاءاللہ۔ ایک پڑھیے درود محمد علی محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے چاند کربلا کے، تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے۔ اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر۔ اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر۔ خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے۔ اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک۔ اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک۔ سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے۔ اے چاند مارے گئے یہاں پر بے دردیوں ستم سے۔ مارے گئے یہاں پر بے دردیوں ستم سے۔ مسلم کے دونوں پیارے، زینب کے دونوں بیٹے۔ اے چاند پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں۔ پامال ہو رہی تھی
سرزمیں پہ گزرا سرور پہ یہ بھی صدمہ اس سرزمیں پہ گزرا سرور پہ یہ بھی صدمہ سینے پہ کھائی برچھی ہم شکل مصطفیٰ نے اے چاند پانی پلانے لائے ایک محل کا کو سرور پانی پلانے لائے ایک محل کا کو سرور کی غضب حرملا نے تیرے ستم لگا کے گردن چھدی پسر کی بازو چھدا پدر کا گردن چھدی پسر کی بازو چھدا پدر کا دونوں تڑپ تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزرے اے چاند اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سربری لاشیں پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی سینے پہ سو رہی تھی بے سر پدر سے لپٹے اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے اے چاند ایک بار درود پڑھی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد میں جناب قبلہ حسن زیدی صاحب سے درخواست کرتا ہوں بھائی مولا کی جان میں کچھ من پر کیسے ہوتا سنا پڑی درود محمد و آل محمد آواز بلند کرو بارے دیگر سالو اسلام یوں ہے حضرت شبیر کے بغیر جس طرح کوئی خواہ
وحشت کبھی شہتی کے بغیر اسلام یوں ہے حضرت تلوار زینب نے کربلا کو بنایا ہے کربلا زینب نے کربلا کو بنایا ہے کربلا ورنہ یہ ایک حدیث تھی تفسیر کے بغیر اسلام یوں ہے حضرت کر کے عمل جہاں کو دکھایا صغیر نے کر کے عمل جہاں کو دکھایا صغیر نے یوں فتح جنگ ہوتی ہے شمشیر کے بغیر اسلام یوں ہے حضرت لگتا ہے نا تمام سا عابد کا تذکرہ لگتا ہے نا تمام سا عابد کا تذکرہ ایذائے طوق و زحمت زنجیر کے بغیر اسلام یوں ہے حضرت سلام ایک بار باواز اپنا درود پڑھی محمد علیہ جناب قبلہ رضوان صاحب تشریف لائیں اے چاند محرم تو ہی بتا خاتون کا چاند کہاں ہے اے چاند محرم تو ہی بتا خاتون کا چاند کہاں ہے آباد ہے دنیا تاری آباد ہے دنیا تاری زہرا کا چمن ویران ہے اے چاند محرم تو ہی بتا خاتون کا چاند کہاں ہے کہتی ہے سکینہ عابد سے اس قید میں مر جاؤں
भाई तारीख बहुत जिंदा है ऐ चांद मुहर्रम तू ही बता खातून का चांद कहाँ है देखा न सुना जाहिद ऐसा जख्मों से बदन है चूर मगर देखा न सुना जाहिद ऐसा जख्मों से बदन है चूर मगर जारी है ज़ुबां पे ज़िक्रे खुदा जारी है ज़ुबां पे ज़िक्रे खुदा गर्दन पे खंजर रवा है ऐ चांद मुहर्रम तू ही बता खातून का चांद कहाँ है औलाद का गम भाइयों का भरम फिकता है कले जा कदम कदम औलाद का गम भाइयों का भरम कटता है कले जा कदम कदम हाय कैसे उठाए खून बरी अकबर की लाश जवां है शबीर चले जब करबल को सुगरा ने दामन थाम लिया शबीर चले जब करबल को सुगरा ने दामन थाम लिया संभाल के रखना बाबा मेरे अलियत घर बहुत नदान है ऐ चांद मुहर्रम तू ही बता खातून का चांद कहाँ है ایک بار درود پڑھی محمد و آل محمد. صلی اللہ یہ سوچنا بھی ابس ہے کہاں کہاں ہے علی. یہ سوچنا بھی ابس ہے کہاں کہاں ہے علی. جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے علی. ادھر ہے ذات محمد ادھر صفات خدا. انہی لطیف حجابوں کے درمیان ہیں درود محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد ناصر رضوی صاحب کو بلاتا ہوں اور آپ علی محمد سچے صاحب کا اسکول آف تھاٹ کیری کرتے ہیں. ایک بار پھر اللہم صلی علی محمد آل محمد. ماشاءاللہ. بابا نے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. زہرا کی امانت ہے آزاداری شبیر زینب کی عنایت ہے آزاداری شبیر
عزت ہے سعادت ہے آزاداری شبیر فرعون جہاں لرزا برآمد ہے اس سے فرعون جہاں لرزا برآمد ہے اس سے سب سے بڑی طاقت ہے آزاداری شبیر زہرا کی امانت ہے آنا ہو جسے سر پہ کفن باندھ کر آئے آنا ہو جسے سر پہ کفن باندھ کر آئے میدان شہادت ہے آزاداری شبیر زہرا کی امانت ہے اس فرش عزا کو نہیں ہو سب کی ضرورت اس فرش عزا کو نہیں ہو سب کی ضرورت ہم سب کی ضرورت ہے آزاداری شبیر اور سجدوں سے تو جنت کی ہوا بھی نہ ملے گی سجدوں سے تو جنت کی ہوا بھی نہ ملے گی جنت کی ضمانت ہے آزاداری شبیر زہرا کی امانت ہے اسلام سلامت ہے جو عالم میں ابھی تک اسلام جو عالم میں سلامت ہے ابھی تک ہے یوں کہ سلامت ہے آزاداری شبیر زہرا کی امانت ہے ہم تو غم سرور کے لیے خلق ہوئے ہیں ہم تو غم سرور کے لیے خلق ہوئے ہیں اپنی تو عبادت ہے آزاداری شبیر زہرا کی امانت ہے آزاداری شبیر نسلوں کی حفاظت ہے آزاداری شبیر
ریونیول ٹائم ہے مولانا ٹھیک انشاءاللہ 9:30 پہ دعا کریں گے اور نماز مغرب بین 8:30 پہ شروع کیا کریں گے ہم لوگ. اور جو لوگ آن لائن بھی ہم کو ہماری مجالس کو سن رہے ہیں تو وہ اپنا ٹائم کا خیال رکھیں. اگر وہ آنا چاہیں تو ہمارے پاس بہت جگہ ہے. ایک بات درود پڑھیے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اصل میں میرا کام تو یہ ہے جو مولا کی صناخت ہے. مولا نے ڈیوٹی لگائی تو مجھے کرنا پڑا. درود پڑھیے محمد علیہ. ایک بار پھر بابا ملے بلند نہ کیوں پیش حق مقام مجھے ملے بلند نہ کیوں پیش حق مقام مجھے کہ صبح و شام ہے مدح علی سے کام مجھے ملے بلند نہ کیوں. درود محمد علیہ. میرا نصیب مقدر میرا میری تقدیر میرا نصیب مقدر میرا میری تقدیر ایک دو نہیں بارہ ملے ایمان مجھے. درود پڑھیے محمد علیہ. میرا نصیب مقدر میرا میری تقدیر ایک دو نہیں بارہ ملے ایمان مجھے ملے بلند نہ کیوں. درود محمد علیہ. ہوا پسند جو دل سے علی کا نام مجھے ہوا پسند جو دل سے علی کا نام مجھے فلک نے جھک کے ادب سے کیا سلام مجھے ملے بلند نہ کیوں. درود محمد. اللهم صل على محمد. جو
حلات مشکلات جہاں جو ہر قدم پہ حلات مشکلات جہاں خدا کے فضل سے ایسا ملا ایمان مجھے جو ہر قدم پہ حلات مشکلات جہاں خدا کے فضل سے ایسا ملا ایمان مجھے ملے بلند نہ کیوں پیش حق مکان مجھے کہ صبح و شام ہے مدح علی سے کام مجھے ملے بلند نہ کیوں درود محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صلوات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہلے کہ ہم مجلس کا آغاز کریں آپ سب سے درخواست ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر مرحوم حسین علی بندے علی امام میراد بندے علی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں الوانی فیملی کے مرحومین کمپاؤنڈر فیملی کے اور روجانی فیملی کے مرحومین ہیں اور اپنے تمام مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر ہم نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت شیخ فخر صاحب نے کیا وہ سورہ یوسف کی 108ویں آیت ہے جس میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے وَقُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ اے رسول کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے اور
اللہ کی طرف وسبحان انا ومن اتبعنی، میں اور میری اتباع کرنے والا اس دعوت میں شریک ہے۔ سبحان اللہ وما انا من المشرکین، پاک ہے اللہ کی ذات اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اس آیت کریمہ کا جو ہم نے انتخاب کیا وہ اپنے موضوع کی مناسبت سے کہ جو اس اشرح مجالس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اس سے اس کا ربط ہے۔ ہم ان 9-10 دنوں کے اندر اس موضوع پہ آپ سے گفتگو کریں گے، وہ ہے ندائے الہی اور معرفت کربلا۔ ندائے الہی اور معرفت کربلا، اس موضوع کے اندر کچھ الفاظ ہیں، اس آیت میں کچھ الفاظ ہیں۔ آج پہلے دن میں مختصراً آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ ان 10 دنوں میں ہمارا ہدف کیا ہے اور ہم اس سے کیا نتیجہ لینا چاہیں گے کہ 10 دن بعد جب ہم یہاں سے نکلیں تو ہمیں کیا کیا معلومات ہونی چاہیے، ہمارے اندر کیا تبدیلیاں متوقع ہیں کہ ان کو ہونا چاہیے، کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو ہم سے دور ہونی چاہیے۔ لہٰذا کوشش یہ کی گئی ہے اس مشق کے اندر جو آپ کے سامنے لگائی جائے گی کہ زیادہ سے زیادہ قرآنی آیات اور اہل بیت علیہ السلام کی احادیث سے استفادہ کیا جائے، بجائے اس کے کہ قصے، خواب اور ایسی چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں کہ جو شاید ان سے زیادہ مفید نہ ہو، مفید ہوں لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے زیادہ سے زیادہ آیات قرآن سے استفادہ کیا جائے اور اہل بیت علیہ السلام کی احادیث سے استفادہ کیا جائے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ جب بھی میری بات سنیں اور کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ ایک پرچے پر لکھ کر مجھے دے سکتے ہیں کہ میں اگلے دن اس بات کو کلیئر کر دوں۔ کسی قسم کا ریفرنس آپ لوگوں کو چاہیے ہو تو بھی آپ مجھ سے طلب کر سکتے ہیں کہ یہ بات آپ نے جو بیان کی ہے وہ کہاں سے بیان کی ہے، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی بات آپ سے کی جائے کہ جو کسی سورس یا کسی ماخذ کے بغیر ہو۔ الحمدللہ تمام اہل علم کا مجمع ہے اور آپ لوگ سالوں سے مجالس امام حسین میں شرکت کرتے آ رہے ہیں، ساری معلومات دین کے بارے میں، کربلا کے بارے میں آپ مختلف علماء سے، خطیبوں سے سن چکے ہیں۔ میں صرف ایک اپنے طالب علمانہ طریقے سے اس کو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس مفہوم کے اندر یا اس موضوع کے اندر ایک جملہ ہے دعوت الہی یا ندائے الہی اور مقصد کربلا۔ ندائے الہی ہوتی کیا ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ندائے الہی کیا ہے، اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ میں آپ کو بیان کروں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم نے تمام انبیاء کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دیں اور اس کتاب کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے وہ عدل کو قائم کریں۔ سورہ حدید میں، سورہ انبیاء میں اور مختلف سوروں کے اندر مختلف طریقوں سے اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ لہذا یہ جو آیت ہم نے انتخاب کی اس میں ہم نے یہ بیان کیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے رسول خدا کو کہ قل کہہ دیجئے کہ جب بھی ہم لفظ قل قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ لفظ قل آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے بہت امپورٹنٹ بات بیان کی جانے والی ہے۔ اس لیے رسول سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے بات نہ کہیں بلکہ یہ لفظ قل بھی ساتھ کہہ دیں کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ یہ کہہ دیں۔ لہٰذا یہ قل والی جتنی بھی آیات ہیں ان پر آپ غور کریں تو بہت اعلیٰ مفاہیم و معارف سے پر ہے۔ ان میں ایک ایسا حکم ہے کہ اگر کسی کو شک بھی پڑے کہ یہ رسول کی بات ہے، یہ رسول نے خود سے کہی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کو یہ شک بھی دور ہو جائے کیونکہ اللہ نے لفظ قل بھی رسول سے کہا کہ اس کو بیان کر دیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول کو حکم دیا کہ اے رسول کہہ دیجیے، کیا کہیے کہ یہ راستہ جو ہے جس پہ میں چل رہا ہوں، قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یعنی یہ راستہ جس پہ رسول چل رہے ہیں یہ اللہ کا راستہ ہے اور اللہ کے راستے پر میں تمہیں بلاتا ہوں، ادعو الی اللہ، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں ندا دیتا ہوں، میں تمہیں بلاتا ہوں، پکارتا ہوں کس چیز کی طرف کہ تم سب اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اللہ کی طرف آ جاؤ کا مقصد کیا ہے؟
یعنی اللہ کی طرف جانے کا کوئی راستہ ہے جس ٹریک پہ ہم چل سکیں جسمانی طور پہ، یا اللہ کی طرف اپنے رخ کو، اپنے قبلہ معنوی کو موڑ دیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے نا کہ اینما تولوا وجوہکم، کہ اللہ کی طرف جس طرف تم چاہو منہ کرو تم اللہ کی طرف ہو. تو اس کا مطلب اللہ کسی ڈائمینشن میں نہیں ہے. یہاں جو بات کی جا رہی ہے اللہ کی طرف جانے کی، وہ بات کی جا رہی ہے کہ معنوی طور پر اس طرف جاؤ جہاں پہ اللہ چاہتا ہے کہ تم جاؤ، وہاں پہنچو جہاں اللہ چاہتا ہے کہ تم پہنچو. اور یہ کس طرح سے ممکن ہوگا؟ یہ ممکن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک مختلف انبیاء کے ذریعے اپنے پیغام کو آپ تک بھیجا. انشاءاللہ اس پہ ہم مزید آگے گفتگو کریں گے. مختصر سا ترجمہ پورا کر دوں. اس کے بعد ایک جملہ اس میں بیان کیا گیا، انا ومن اتبعنی. اس پیغام کو پہنچانے والا کون ہے؟ یعنی رسول کو یہ کہا کہ یہ پہنچا کے کہہ دے کہ اللہ کی طرف آؤ، اور پھر یہ بھی وضاحت کر دیں کہ اس پیغام کو میں پہنچا رہا ہوں، اور کون پہنچائے گا اس پیغام کو؟ ومن اتبعنی، جو میری اتباع کرتا ہے. اب اتباع کرنے والے رسول کی زندگی میں دیکھ لیں کہ کون کون رسول کی ابتدا میں اتباع کرتے ہوئے رسول کے نقش قدم پہ چلا. کیونکہ رسول کی اتباع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ میں رسول کو مانتا ہوں، بلکہ رسول کی اتباع کا مطلب یہ ہے کہ جس نقش پہ رسول چلے ان کے نقش قدم پہ اتباع کرنے والا پیچھے چلے. آپ نے مولانا امیر المومنین علیہ السلام کا جملہ مشہور سنا ہوگا جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول کی اس طرح سے پیروی کی ہے جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. اس بات کو سننے کے بعد اس آیت کا مفہوم تھوڑا سا آپ کے ذہنوں میں اور کلیئر ہو جائے گا. کون اس الہی دعوت کی طرف میرا ساتھ دینے والا ہے؟ انا ومن اتبعنی، میں اور جو میری اتباع کرتا ہے. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور پاک ہے اللہ کی ذات ہر عیب سے، ہر برائی سے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. یعنی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. یعنی یہ اللہ کی دعوت، اس کے اندر جو مفہوم چھپا ہوا ہے، یعنی اللہ کا رسول یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ کی طرف جاؤ تو اللہ کو ایک اور واحد مانو، یعنی توحید کو اپنے دلوں میں بسا لو. آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم علیہ السلام تک، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ کی یہی دعوت تھی. اللہ کے راستے کی طرف، اور راستہ کیا ہے؟ اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. ساری جنگ، ساری فتنہ انگیزی اسی ایک دعوت کے ساتھ جڑی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے تاریخ میں. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کو ماننے والے دنیا میں بہت سارے موجود تھے. کفار مکہ سے اگر آپ پوچھیں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، وہ کہتے ہیں اللہ نے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. لہٰذا اس آیت میں ڈیفائن کر دیا گیا کہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. یعنی جب میں تمہیں کوئی بات بتاؤں اپنی طرف سے، یا ایسی بات بتاؤں جو تم میری عملی سیرت میں دیکھو، تو یہ میں خود انجام نہیں دے رہا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کی گواہی دی ہے کہ رسول خود اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا مگر یہ کہ اس پہ وحی ہوتی ہے. لہذا اللہ کے رسول جو کام کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے، وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات میں حضرت آدم کو بھیجا تو پہلا شخص حضرت آدم علیہ السلام رہبر و ہادی بن کے آیا. یہ رہبر ہادی اس لیے آیا تھا کہ لوگ بعد میں یہ شکایت نہ کر سکیں کہ ہم دنیا میں آئے لیکن ہمیں راستہ دکھانے والا کوئی موجود نہیں تھا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام رکھا اور پہلے رہبر کو بھیجا، اس کے بعد امت کو اس کے پیچھے چلنے کا حکم دیا. یہ سلسلہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا تو یہاں تک آنے کے دوران جو سنت الہی اور سنت انبیاء رہی وہ کیا رہی؟ اگر ہم قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں اپنے رسولوں کے ساتھ رکھی. جب تک حضرت آدم سے جب شریعت آئی تو کیا ہوا؟ اللہ نے ایک کتاب یا الواح اور اس کے ساتھ اس کا بیان کرنے والا، یعنی دو پلر اسلام کے دین کے موجود رہے. ایک رسول، ایک اس کے ساتھ وہ کتاب جو اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی اس رسول پہ آئی. لہٰذا یہ دو پلر آخر تک موجود رہے. اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جانے لگے تو جاتے وقت ایک جملہ کہا، اور وہ حدیث ہم اپنے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور ہمارے بچے بچے کو وہ حدیث معلوم ہے. وہ ہے حدیث ثقلین.
انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطرت اہل بیت۔ یہ حدیث ہم سب نے بچپن سے سنی ہے۔ اس حدیث کو ہم کیوں لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ یہ رسول جو تمہیں دے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، وما نہاکم، اور جس چیز سے منع کرے اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، اس سے دور ہٹ جاؤ۔ تو جب رسول خدا اس دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے ہمارے لیے وہ اسپیس فل کر دیا کہ جب میں جاؤں گا تو یہ ایک پلر خالی ہو جائے گا، اس پلر میں میرے اہل بیت کو جگہ دینا، یعنی جس طرح تم میری اتباع کرتے تھے، جس طرح اللہ نے میری اتباع کا تمہیں حکم دیا تھا، اس طرح ان اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنا۔ یعنی اللہ کے رسول نے دین کو محفوظ کر دیا، اس دعوت کو محفوظ کر دیا۔ دیکھیں دعوت جو بھی ہوتی ہے اس دعوت کے 3 رکن ہوتے ہیں۔ ایک دعوت کا پیغام ہوتا ہے جو آدم علیہ السلام سے خاتم تک چلتا رہا اور رسول خدا کے زمانے میں وہ اپنی پیک پہ پہنچ گیا، یعنی ایک دعوت کی انتہا ہوتی ہے، ایک ابتدا ہوتی ہے اور ایک انتہا ہوتی ہے۔ وہ انتہا کہاں پہ ہوئی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انتہا ہو گئی۔ پھر ایک مرحلہ تھا اس دعوت کو بچانے کا، تیسرا مرحلہ کسی بھی دعوت کو بچانے کا اس کی بقا کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس رسول کے جانے کے بعد جب اس دنیا میں موجود نہیں ہوگا تو اس دعوت کو بچائے گا کون، اس کا علمبردار کون ہوگا۔ یعنی یہ اتنے سارے فتنے، اتنے سارے میں یوں کہوں کہ منافقت کے وائرسز جب اسلام پہ حملہ کریں گے تو کیا چیزیں ویکسینیشن کا کام کرے گی؟ آج کل یہ اصطلاحات آپ کو سننے میں بہت آتی ہیں نا، تو اللہ نے قدیم میں وہ ویکسین بھی دلوا دی، ولایت کی، سبحان اللہ، اللہ نے وہ ولایت کی ویکسین بھی لگوا دی کہ دیکھو آخر تک اگر تم چاہتے ہو اس شرک سے، ان بدعات سے، ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو میرے بعد یہ علی کی ولایت کا اقرار کروں تو آئندہ آنے والے فتنے جب بھی آئیں گے تم اس ولایت کے سائے میں ان فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ لہذا جب یہ سلسلہ چلا اور اس حدیث ثقلین کے نتیجے میں ائمہ علیہ السلام اس حدیث ثقلین کا حصہ بن گئے، میں اس طرف زیادہ جانا نہیں چاہتا، حدیث ثقلین کا حصہ بن گئے، تو اب ہمارے سامنے 2 چیزیں موجود ہیں۔ حدیث ثقلین ہم سے کیا کہتی ہے؟ حدیث ثقلین ہم سے یہ بیان کرتی ہے، ہم کیونکہ بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اپنے معاشرے کے اندر ہمیں اس کی طرف سے، یعنی حدیث ثقلین کی طرف سے تھوڑی سی ناآگاہی کہہ لیں یا اس پہ عمل میں تھوڑی سی کوتاہی نظر آتی ہے۔ اللہ کے رسول نے 2 چیزیں چھوڑی تھی، میں پہلے بھی شاید یہاں پہ کسی ممبر سے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسول نے 2 چیزیں چھوڑی تھی۔ جب کسی کام کرنے کی 2 شرطیں ہوں اور شرط پوری نہ ہو تو کام نہیں ہوتا۔ لیکن شیطان بہت ایکسپرٹ ہے، آپ کو معلوم ہے نا، شیطان اتنا زیادہ تجربہ کار ہے کہ اس کو آدم سے لے کر آج تک سارے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے حربے اور اللہ تعالیٰ کی ٹیکنکس پتہ ہیں اور اس کے مطابق وہ اپنی اسٹریٹجی بناتا چلا جاتا ہے۔ آدم کے زمانے میں اس کی ایک اسٹریٹجی تھی، وہ فیل ہو گئی، نوح کے زمانے میں ایک اور اسٹریٹجی تھی، وہ فیل ہوئی، اس طرح کرتے کرتے ہر زمانے میں شیطان نے اسٹریٹجی بنائی اور جب وہ فیل ہو گئی تو ایک نئی اسٹریٹجی لے کے آیا۔ ہمارا تجربہ صرف پڑھنے کی حد تک ہے، ہم نے اس تاریخ کو بہت مختصراً پڑھا، بلکہ پڑھا کیوں بہت سنا ہے ہم نے، اور اس کی بنیاد پر ہم شیطان کے حملوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ویکسینیشن جو ولایت کی ویکسینیشن ہمیں لگائی گئی، اس میں اتنی طاقت ہے کہ گو کہ ہمارا مطالعہ اتنا ڈیپ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ہم بہت سارے فتنوں سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن کیا یہ جو ہم بچ رہے ہیں یہ پوری طرح ہمیں بچا رہا ہے؟ سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے وہ حق ادا کیا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذمہ ڈالا تھا؟ کیا ہم نے اس شرط کو پورا کیا جو اللہ کے رسول نے ہمارے درمیان چھوڑی تھی، جو لگائی تھی شرط؟ ہم اگر دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر تو جس طرح ہم نے قرآن پہ ظلم کیا ہے، قرآن سے دوری اختیار کی ہے، اسی طرح ہم نے اہل بیت علیہ السلام سے دوری اختیار کی ہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم کہتے تو ہیں کہ ہم اہل بیت کی ولایت پہ ایمان رکھتے ہیں، اہل بیت کی امامت پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ زبانی دعویٰ ہمارے عمل سے پیچھے، ہمارے عمل میں ہم اس میں پیچھے نظر آتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ دیکھیں اگر آپ کسی جگہ جا رہے ہوں، ایک بل بورڈ لگا ہوا ہو، ایک سائن بورڈ لگا ہوا اور وہاں پہ لکھا ہو مجلس آزاد، تو آپ کے ذہن میں کون سا خیال آتا ہے؟ آپ کے ذہن فوراً جاتے ہیں کوئی شیعوں کا
مرکز ہے جہاں پر یہ مجلس اعضا ہو رہی ہے. کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہم مجالس اعضا برپا کرنے والے معاشرے کے اندر مشہور ہو چکے ہیں کہ مجالس اعضا شیعوں میں برپا ہوتی ہیں. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ کہیں پہ لکھا ہو محفل قرآن، کسی کی توجہ جائے کہ یہ شیعوں کا جشن یا شیعوں کا کوئی فنکشن یا شیعوں کا کوئی اوکیزن. آپ خود دل پہ ہاتھ رکھے پوچھیں ایسا ہوتا ہے نہیں کہ آپ کی توجہ اس طرف جائے کہ یہ شیعوں میں کہیں ہو رہا ہو. اصل ہم ڈینائی کرتے رہتے ہیں یہ کوئی پروگرام، یہ ہمارا پروگرام نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے رسول کے فرمان پہ صحیح سے عمل نہیں کیا. ہم نے ظلم کیا اپنے اوپر بھی اور رسول کے اس فرمان کے اوپر بھی. ہم کہتے ہیں ہم رسول کو مانتے ہیں، ان کی فرامین کو مانتے ہیں، لیکن یہ ہمارا زبانی دعویٰ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم عملی طور پہ اہل بیت علیہ السلام کو پہچانتے نہیں. کیونکہ رسول نے کہا تھا یہ لم یفترقا، یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے. تو یہ کیسے ہو گیا کہ ہمارے درمیان قرآن جدا ہو گیا، اہل بیت جدا ہو گیا؟ اس شیطان جو کہ تجربہ کار تھا، اس نے ایک قوم کو ایک طرف ڈالا، دوسری قوم کو دوسری طرف ڈال دیا. ایک قوم ایک طرف لگ گئی، دوسری قوم دوسری طرف لگ گئی. دیکھیں انسان کے اندر اللہ نے محبت کا جذبہ رکھا ہے نا، یہ محبت کا جذبہ اللہ کے دیا ہوا ایک فطری عمل ہے. ہم اپنے بچوں سے، ہم اپنے انبیاء سے، ہم اپنے اماموں سے، جس سے بھی ہم محبت کا تصور کر سکتے ہیں، ایک فطری عمل کے تحت محبت کرتے ہیں. جتنے بھی ہمارے ایکسپریشن ہوتے ہیں، جتنی بھی ہمارے اندر کیفیات ہوتی ہیں، اللہ کی دی ہوئی کیفیات ہیں. شیطان کیا کرتا ہے؟ ان کیفیات کو ہائی جیک کر دیتا ہے. یہ جو ہم دو رخی کا ان سے کہتے ہیں کہ دو رخ، یہ انسان دو رخ ہے، یہ منافق ہے نعوذ باللہ. کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ آپ لوگوں سے ہنستے ملے، اس کے پیچھے اس کی برائی کریں. اللہ نے یہ جو کوالٹی دی تھی انسان کے اندر کہ اپنے حالات کو اپنے چہرے پہ ظاہر نہ ہونے دے، یہ اس لیے دی کہ انسان اپنے غموں کو دوسرے پر ظاہر نہ ہونے دے. لیکن ہم نے اس کو منافقت میں تبدیل کر دیا. کسی سے ہنس کے ملتے ہیں لیکن پیچھے اس کی غیبتیں کرتے ہیں. تو شیطان ہائی جیک کرتا ہے ہماری کیفیات کو. شیطان نے ان کیفیتوں میں سے محبت کو بھی ہائی جیک کر لیا. میں اپنی طرف سے مثال نہیں دوں گا، قرآن مجید سے مثال دے کے آتا ہوں. جب یہودیوں کو دیکھا کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کی محبت میں بہت آگے بڑھ گئے تو ان کو اور دھکا لگایا. اتنا دھکا لگایا کہ انہوں نے کہا عزیر ابن اللہ، کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. یعنی محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ عزیر کو اللہ کا بیٹا مان لیا یہودی نے. اللہ نے کہا یہ کافر ہے. اگر قیامت میں یہ جا کر کھڑے ہوں اور فرشتہ عذاب ان کو لے کے جانے لگے تو یہ آواز دے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم تو تیرے نبی کے ماننے والے تھے، ہم تو تیری حجت کے ماننے والے تھے. تو کیا اللہ ان کو بخش دے گا؟ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ کیا یہ سفارش کریں حضرت عزیر سے کہ ارے محبت میں تو ہم آپ ہی کی دیوانے ہوئے تھے، آپ ہی ہماری کوئی سفارش کر دیں؟ تو کیا عزیر علیہ السلام کی سفارش کریں گے؟ قرآن کہتے ہیں نہیں، یہ کافر ہیں. دوسرا گروہ دیکھیں، دوسرا گروہ کس کا تھا؟ دوسرا گروہ تھا عیسائیوں کا، جنہوں نے اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھایا. انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ ہے. حضرت عیسیٰ ان کی وہاں خدا کے شریک ہیں. پہلے کہا اللہ ہے، پھر کہا خدا کے شریک ہے. اب نظریہ بدل گیا سب کا، لیکن قرآن مجید میں جو ہے انہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے. تو اللہ نے قیامت میں سوال کیا عیسائیوں سے. کہاں سے میں بتا رہا ہوں؟ قرآن مجید میں آئے اللہ نے سوال کیا قیامت میں کس سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اے عیسیٰ تو نے ان کو کہا تھا کہ یہ میرا شریک بنائے تجھے؟ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے، سورہ مائدہ کی آخری آیات میں، آخری 3-4 آیات میں یہ ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری، میں اس چیز سے بری ہوں. جب تک میں ان کے درمیان رہا میں نے ان کو تیری عبادت کا حکم دیا، اور جب میں ان کے درمیان سے گیا تو تو تیرے سامنے یہ حاضر تھے، تو جانتا ہے انہوں نے کیا کیا. یعنی گویا حضرت عیسیٰ صاف انکار کر دیں گے کہ میں ان کے اس عمل کا ذمہ دار نہیں ہوں. قرآن مجید میں جس سے یہ واقعات جو بیان کیے گئے ہیں کس لیے بیان کیے گئے؟ اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ جو نسلی اور وراثتی دین لے کر اس دنیا میں آتے ہیں اور جب یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلتے ہوئے اسی طرح کریں گے جیسے ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا، ان کو لاکھ بتا دے جا بھائی قرآن میں اللہ نے یہ کہا ہے، رسول نے حدیث میں یہ کہا ہے، امام نے حدیث میں یہ فرمایا، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نے جو بھی کہا ہمیں سمجھ نہیں آتا قرآن میں کیا لکھا ہے. ہمیں یہ پتا ہے مولانا صاحب نے یہ کہا تھا یوں کرو تو جنت پکی. فری کی جنتیں اتنی بانٹی گئی کہ ہمیں
ایک جھوٹا یقین پیدا ہو گیا کہ ہم جنتی ہی ہیں, ہمارے علاوہ سب دوزخی. یقین ہمارے درمیان بٹھا دیا گیا. مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں کہ لعنت ہے اس عالم پر. حدیث اصل میں امام باقر سے, جو امام علی علیہ السلام سے نقل کی ہے. امام باقر سے کسی نے آگے سوال کیا تھا کہ مولا یہ بتائیں کہ لقمان نے اپنے بیٹوں کو کیا وصیت کی تھی. تو مولا نے کہا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو بڑی عجیب نصیحت کی تھی. عجیب عربی زبان میں کہتے ہیں عجائب, یعنی بہت اعلیٰ پائے کی ایک نصیحت کی تھی. ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, اور یہ کہا تھا کہ اللہ سے ایسے ڈرنا, یہ جو میرا نقطۂ نظر ہے وہ یہ جملہ ہے کہ اللہ سے ایسے ڈرنا کہ تم آدم سے لے کر آنے والی تمام انسانیت کے برابر اگر نیکیاں خدا کے سامنے لے کے جاؤ تو خدا اس کو رد کر سکتا ہے. یعنی ایسے اللہ سے ڈرنا کہ تمام کائنات میں آنے والے انسان جتنے بھی آئے اب تک, ان تمام لوگوں کی نیکیوں کے برابر تمہاری نیکیاں ہوں, اور تم اللہ کے سامنے جاؤ تو اللہ انکار کر دے گا. یعنی اس طرح ڈرو, اور اللہ سے اس طرح سے امید رکھو کہ جتنے بھی انسان اب تک دنیا میں گزرے ہیں, آدم سے لے کر اب تک تم تک, اگر ان کے گناہوں کے برابر تمہارے گناہ ہوں اور یہ لے کر تم اللہ کی بارگاہ میں جاؤ اور توبہ کرو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. یعنی خوف و رجا کو برابر برابر اپنی زندگی میں رکھنا. اگر کوئی شخص اتنی زیادہ امید دلا دے کہ انسان کے اندر جرأت پیدا ہو جائے کہ وہ گناہ کرنے سے نہ ڈرے, تو امام علیہ السلام اپنی حدیث میں فرماتے ہیں کہ لعنت ہے ایسے عالم پہ کہ لوگوں کو اس طرح سے دین بیان کرے کہ وہ جرأت کے ساتھ گناہ کریں اور ان کو یقین ہو کہ قیامت مغفرت دی جائے گی. اور لعنت ہے ویسے ایسے عالم پر بھی کہ جو لوگوں کو اتنا ڈرائے کہ اگر لوگ گناہگار ہوں تو اللہ سے نا امید ہو جائیں. یعنی کیا؟ امام آگے اس کی وضاحت فرماتے ہیں. یعنی خوف و رجا اس طرح سے انسان کی زندگی میں برابر ہونے چاہیے کہ اگر ان کا وزن کیا جائے تو خوف رجا کے برابر ہو اور رجا خوف کے برابر ہو. سبحان اللہ. یہ دین کی تعلیم ہے. اب اگر ہم دیکھیں, ہم یہاں پر جب جمع ہوتے ہیں, یہ عزاداری جو ہم انجام دیتے ہیں یہ کیا ہے؟ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ عزاداری دین کی بقا کا باعث ہے. ابھی میرے بھائی مرثیہ پڑھ رہے تھے, سلام پڑھ رہے تھے, اس میں انہوں نے کہا اس عزاداری کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں اس عزاداری کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیں کہ جب بھی آپ دیکھیں کہ عزاداری دین کے خلاف جا رہی ہے یا دین کے کسی حکم کے خلاف کوئی حکم دے رہی ہے تو عزاداری نہیں ہے, وہ عزاداری کے نام پہ دھوکہ دیا جائے گا. کیونکہ عزاداری دین کو بچانے کے لیے آئی تھی. ایک چیز ہے بچنے والی جو کہ دین ہے, اور ایک ہے بچانے والی جو عزاداری. ذی الحجہ کے آخری ایام میں ہم لوگ ہیں, تمام دنیا میں جہاں جہاں امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے موجود ہیں, آج سب جگہ کالے پرچم پھیلا دیے جاتے ہیں. تمام مومنین کے دل محزون ہو جاتے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ رقت, یہ کیفیت, یہ جوش, یہ جذبہ باقی دنوں میں ہمیں دل میں محسوس نہیں ہوتا جتنا محرم کی ابتدا میں ہی ہمیں محسوس ہو جاتا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, یہ امام کی ایک روایت سے میں استفادہ کرتا ہوں. کافی کے اندر ایک روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے صلوات بھیجیں کہ یہ شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے خلق کیے گئے ہیں. ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے خلق کیے گئے. یہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں, ہمارے غم میں محزون ہوتے ہیں. اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت کی حرارت وہ حرارت ہے جو قیامت تک مومنین کے دلوں کو گرمائے رکھے گی. یہی وجہ ہے کہ آپ جو اپنے دل میں وہ غم چاند رات سے محسوس کرنا شروع کرتے ہیں, یہ وہ نور ہے, وہ نورانیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر ہمارے قلوب پہ نازل ہوتی ہے. اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم عزاداری امام حسین میں فرش عزا کے اوپر موجود ہیں. آج کل کے حالات آپ کے سامنے ہیں. تمام دنیا کے اندر بیماری پھیلی ہوئی ہے, وبا پھیلی ہوئی ہے. اس سال تو چلو کچھ لوگ آ گئے, پچھلے سال تو یہ بھی نہیں تھے. اس سال بھی اس طرح لوگ نہیں آ سکے بیماری کی وجہ سے,
ڈر کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، ڈاکٹر کی منع کرنے کی وجہ سے، لیکن اللہ نے اس کا کام کیا کیا اس کے ریئیکشن میں کہ پہلے مخصوص جگہوں پہ عزا خانے ہوا کرتے تھے، اب اللہ نے یہ آن لائن مجالس کا سلسلہ رکھا، اب گھروں گھروں میں عزا خانے ہو گئے. یعنی پہلے اس طرح لوگ عزاداری کے روکنے کے لیے جستجو کرتے تھے، ہر گھر میں عزاداری اور عزاد جمع ہو گئے، ہر گھر عزا خانہ بن گیا. جہاں پہ نقصان ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ فائدے کو بھی مد نظر رکھیں کہ کسی نہ کسی کام میں اللہ کی کسی نہ کسی حکمت کا شبہ ہونا تلاش کیا کریں. جو بھی کام ہمارے سامنے آتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. تو یہ عزاداری ہمیں بچاتی ہے. یہ عزاداری کوئی رسم نہیں ہے، رسم وہ ہوتی ہے جو رائج کی جاتی ہے اور پھر بغیر کوشش کے یہ ختم ہو جاتی ہے. جو بزرگان یہاں میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ دیکھیں بہت ساری رسومات انڈیا پاکستان کے اندر رائج تھی، آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گئی. اور جب جو امریکہ میں اگر دیکھیں تو جو پاکستان میں رسوم نظر آتی ہے، رسومات نظر آتی تھی، وہ آپ کو یہاں ختم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. لیکن دین اور دین کے اصول وہ کبھی ختم نہیں ہوتے. تو جب شیطان نے یہ دیکھا کہ وہ اس دین کے ستون عزاداری کو ختم نہیں کر سکتا، اس عزاداری کی روح کو ختم نہیں کر سکتا، تو اس نے کہا کہ عزاداری کے جسم کو تو میں چھیڑ نہیں سکا، تو میں اس کی روح میں کوئی ایسی تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کروں کہ روح عزاداری سے نکل جائے. دیکھیں عزاداری ہم کرتے ہیں کس وجہ سے کرتے ہیں. یہ عزاداری کی بہت قدیم تاریخ ہے، اتنی قدیم تاریخ شاید آپ کو نہ ملے. روایات میں جملہ ملتا ہے کہ پہلے عزادار اور پہلا خطیب ایک ملکوت سے تعلق رکھنے والا تھا، پہلا خطیب، اور پہلا عزادار اس دنیا سے تعلق رکھنے والا تھا. یعنی پہلے خطیب جبرائیل ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو کلمات الہی کی تعلیم دے رہے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا پڑھیے آدم کہ انت ہے نا کہ ایک سلام میرے محمد علیہ محمد کریں. بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات. جب یہ کہتے کہتے تمام ناموں کو جبرائیل یہاں تک پہنچے بحق حسین وانت قدیم الاحسان، تو حضرت آدم کے دل میں ایک غم کا احساس پیدا ہوا. حضرت جبرائیل سے سوال کیا کہ یہ کس کا ذکر ہے کہ جس کو سنتے ہی میرے دل میں غم کا احساس ہو گیا. جبرائیل نے فرمایا کہ آپ کی نسل میں ایک نبی آئے گا، اس کا ایک نواسا ہوگا جس کو اس طرح سے قتل کر دیا جائے گا، اس طرح سے اس کے خاندان کو اسیر کر دیا جائے گا. پہلا عزادار اور مختلف انبیاء کی تاریخ میں علماء بیان کرتے رہتے ہیں. میرا مقصد وہ ساری چیزیں بیان کرنا نہیں ہے، یعنی مختلف انبیاء کو کربلا مختلف حالات میں اور مختلف طریقوں سے دکھا دیا گیا، جس پہ ان انبیاء نے گریہ کیا. خود ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بتا دیا گیا. جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو رسول خدا کی گود میں دیا گیا تو حضرت جبرائیل نے رسول خدا کو بتا دیا کہ حسین کے ساتھ کیا ہونا ہے. لہذا رسول خدا نے گریہ فرمایا. اس کے نتیجے بی بی فاطمہ نے پوچھا کہ آپ کیا میرے بیٹے کی پیدائش پہ خوش نہیں؟ تو پھر رسول خدا نے ساری باتیں آپ کی سنی ہے. ابھی اس بات کو بیان کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے یہ ذکر آدم سے لے کر صلب آدم کے ذریعے تمام انسانیت کے صلب کے اندر جو مومنین کے نسلیں آگے چلیں گے انہیں پہنچا دیا. یہ دین بقا کا معاملہ تھا. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو ہم کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ہمارے کہ ہم مولا امام حسین علیہ السلام کے مقصد کے بھی ماننے والے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم عزاداری کی عبادت کرنے والے ہیں یا عزاداری کو ماننے والے ہیں تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس عزاداری کا جو مقصد ہے اس کی ہم پیروی کرنے والے ہیں. اور عزاداری کا مقصد ہمیں کون بتائے گا؟ عزاداری کا مقصد ہمیں وہ بتائے گا جس نے عزاداری کی ظاہری طور پہ بنیاد رکھی. عزاداری کی ظاہری طور پہ بنیاد بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے رکھی. تو معلوم ہے جب پہلی مجلس برپا کی ہے تو وہاں پر بی بی زینب نے امام حسین علیہ السلام کو اس صدقے سے بھی استفادہ کیا جو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے نکلتے وقت بیان کیا کہ میں نہیں نکلا مگر اس لیے نکلا ہوں کہ اللہ کی حدود پامال ہو رہی ہیں، ان کو دوبارہ قائم کروں. میں اس لیے نکلا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پامال کیا جا رہا ہے، میرے جد میرے بابا امام علی کی سنت کو پامال کیا جا رہا ہے. میں نکلا ہوں اس لیے کہ ان کو دوبارہ زندہ کروں. یہ ہے مقصد حسین. اس مقصد حسین کے بچانے کے لیے، اس پہ
عمل کرنے کے لیے یہ عزاداری برپا کی جاتی ہے کہ ہم مقصد حسین کو سمجھ سکیں. آج کل جس طرح سے قرآن کے ساتھ ظلم کیا گیا اور ہم سے یہ کہا گیا کہ یہ قرآن تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے، وہ سمجھ نہیں آ سکتا تمہیں. اس کے 70 باتیں ہیں ہر آیت پہ. یہ جملہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہوگا کہ جب قرآن کے بارے میں بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہر آیت کے 70 باتیں ہیں. یہ روایت اگر آپ دیکھیں تو 2 طرح سے اس کو معنی کیا جا سکتا ہے. اگر یہ روایت ہے کس طرح سے ایک معنی اس کی یہ کیا جا سکتا ہے کہ جو آیت آپ کے سامنے آئی ہے اس کی لیئرز ہے. جیسے جیسے آپ دوسری آیات کے ذریعے فرامین معصومین کے ذریعے ان لیئرز کو ہٹاتے جائیں گے آپ مزید تہ میں جاتے جائیں گے اور قرآن کے ان خزانوں سے استفادہ کرتے جائیں گے. جس طرح اس قرآن کی لیئرز ہیں اہل بیت کی معرفت کی بھی اتنی لیئرز ہیں. اہل بیت کی معرفت کی بھی اتنی لیئرز ہیں. ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کون سی لیئر میں موجود ہیں. جس طرح ہم نے قرآن کے بارے میں کہہ دیا کہ قرآن سمجھ نہیں آتا، تو جو شخص آپ کو یہ باور کروائے کہ قرآن سمجھ نہیں آتا تو سمجھیں کہ وہ کسی نہ کسی شیطان کے دام میں پھنس چکا ہے. اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ حسین وارث انبیاء ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی جائیداد کو زمینیں حسین کو ملی تھی انبیاء سے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حسین ان تمام تعلیمات کے وارث ہیں جو انبیاء لے کے آئے تھے، مانوی وارث ہیں. دیکھیں وارث کہتے ہیں اس شخص کو، اگر ایک شخص کے 4 بیٹے ہوں اور اس کی جائیداد بٹے، جائیداد تو نارمل طریقے سے بڑھ جاتی ہے، لیکن اگر وہ شخص بہت بہادر تھا تو ان بیٹوں میں سے جو سب سے زیادہ بہادر ہوگا تو کہا جائے گا یہ اپنے باپ کا وارث ہے. شجاعت میں اگر وہ بہت سخی تھا تو جو بیٹا سخی ہوگا اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ سخاوت میں اپنے باپ کا وارث ہے. تو امام حسین علیہ السلام ان انبیاء کے وارث تھے جن کو پروردگار نے بھیجا. پھر قرآن مجید میں ان کی بعثت کا ہدف بتا دیا کہ ہم نے بھیجا ہے. تو میں آپ کے لیے سورہ عنکبوت کی اور سورہ نحل کی اور سورہ حدید کی آیات کا خلاصہ پیش کیا تھا کہ ہم نے ان انبیاء کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ عدالت کا قیام کریں اور کتاب کو، اللہ کے دین کو رائج کریں معاشرے کے اندر. تو اس کا مطلب ہے جو ہدف انبیاء علیہ السلام کا قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، جو آدم سے خاتم تک انبیاء کا تھا، وہی ہدف امام حسین علیہ السلام کا تھا. امام حسین علیہ السلام مدینے سے جب نکلے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اب آپ مدینے میں نمازیں نہیں پڑھ سکتے. یزید نے آنے کے بعد یہ نہیں کہا تھا کہ اب تمہاری نمازوں پہ پابندی ہے یا آج کے بعد سے تم روزے نہیں رکھو گے یا حج کو تعطیل کر دیا ہو. نہیں، روزے بھی اسی طرح رکھتے رہو، حج بھی اسی طرح کرتے رہو، لیکن مجھے حکمران بات. امام حسین نے ایک لحظے کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی اس بات کو برداشت نہیں کیا اور انکار کر دیا. امام حسین علیہ السلام اس دین کو لے کر چلنے والے ہیں جو اللہ کے دین کے احکامات ہم تک رسول سے پہنچے تھے، ان دین کو ہم تک پہنچانے والے ہیں. اس لیے امام حسین علیہ السلام کو ائمہ علیہ السلام کے درمیان اس قدر فضیلت دی گئی. تمام ائمہ علیہ السلام نجات کی کشتی ہیں، لیکن کہا کہ مصباح الحسین یعنی حسین کی جو کشتی ہے وہ مصباح الہدیٰ ہے، وہ روشن چراغ ہے. امام حسین کو ایک خاص فضیلت ائمہ کے درمیان، معصومین کے درمیان حاصل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہر امام نے اپنی زندگی میں امام حسین علیہ السلام کے غم کو تازہ کیا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے منایا ہے. اگر ہم دیکھیں ائمہ علیہ السلام کی تاریخ میں تو امام رضا کی وہ مشہور حدیث ہمیں نظر آتی ہے کہ جب شبیب محرم کا دن شروع ہونے والا تھا، ایک دن پہلے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے. شبیب ایک صحابی ہیں، شبیب بن ریان بن شبیب، یہ امام رضا علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا آج آپ کچھ مغموم معلوم ہو رہے ہیں. تو ایک طویل ایک حدیث ہے، اس میں سے ایک جملہ آپ کے سامنے بیان کروں کہ امام رضا فرماتے ہیں کہ ابن شبیب فإن كنت باقیا، اگر تمہیں رونا آئے فابکی حسین، تو حسین پہ رونا. اس لیے کہ حسین کو کربلا میں ایسے ذبح کر دیا گیا جیسے کسی دمبے کو ذبح کیا جائے. یعنی امام رضا کا یہ دستور تھا کہ اپنی گھر کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے خاندان میں عزاداری امام حسین کو برپا کرتے تھے. کسی ذاکر کو، کسی شاعر کو، کسی قصیدہ خوان کو بلاتے تھے باقاعدہ. اسی طرح قصیدہ خوانی ہوتی تھی، مجلس ہوتی تھی، مسائل پڑھے جاتے تھے. لہذا یہ عزاداری آئمہ کے ذریعے، مختلف علماء کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. ہمیں
طریقہ بھی انہی آئمہ سے, انہی علماء سے پوچھنا پڑے گا کہ اس عزاداری کو کیسے منانا ہے. کیونکہ اگر ہم اپنے طریقے سے اس کو منانے کی کوشش کریں اور اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ ہم اپنے طریقے پہ چلیں گے کیونکہ ہمارے آباء و اجداد اس پہ چلتے تھے, تو ایک جگہ پھنس جائیں گے. سوال ہوگا آپ سے کہ آپ کو جب بتایا گیا تھا کہ عزاداری کے مخالف باتیں عزاداری میں ہوں تو آپ اس جگہ سے اٹھ جائیں, اس کی مخالفت کریں. امام حسین کا مقصد آپ کو بتایا گیا تھا کہ ظلم کے خلاف آواز دینا. امام حسین وہاں رک سکتے تھے, امام حسین وہاں پہ کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے میں خاموشی سے بیٹھ جاتا ہوں, یزید جو کرتا ہے کرے. نہیں, امام حسین اس چیز کو محسوس کر لیا کہ یزید حکومت پہ آ گیا تو ہوگا کیا, یہ دوبارہ اس نظام جاہلیت کو پلٹائے گا اور اللہ کے ساتھ لوگوں کو ایسا کر دے گا کہ اللہ کے ساتھ لوگ شریک ٹھہرائیں. تو امام حسین نے ایک لمحے کے لیے بھی اس بات کو مانا نہیں. یہی امام حسین علیہ السلام اپنی زندگی میں جو عمل کر کے گئے ہیں ہم سب عزاداروں کے لیے مشعل راہ ہیں. آپ سب کو معلوم ہے کہ جب 9 محرم کو حملہ بالکل ہونے والا تھا تو امام نے حبیب کو یہ کہا کہ جائیے, حضرت عباس کو یہ کہا کہ جائیے ان سے اجازت لے کے آئیں, ہمیں 1 رات کی مہلت دیتے ہیں. آپ سب کے ذہنوں میں وہ 1 رات کی مہلت امام حسین علیہ السلام نے کس لیے مانگی تھی؟ وہ امام حسین نے مہلت اس لیے مانگی تھی کہ ان سے کہو کہ ہم آج کی رات خدا کی عبادت میں, قرآن کی تلاوت میں گزارنا چاہتے ہیں. یہ مومنین کے لیے ایک راستہ بیان کیا ہے کہ دیکھو ہماری زندگی میں ہماری محبت قرآن اور خدا کی عبادت کے ساتھ مخصوص ہے. جہاں پہ عزاداری کے اندر عبادت اور قرآن سے دور کیا جائے تو سمجھ جائیں یہ شیطان کا کوئی غلبہ ہے. یہ عزاداری نہیں, روح عزاداری نکل رہی ہے. ممبروں سے جو باتیں بیان کی جائیں ان کو سننے کے بعد ضرور پوچھیں یہ بات جو بیان کی گئی ہے وہ کہاں سے بیان کی گئی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی پاک نے ایک عقل آپ کے ذہن عقل کے طور پہ آپ کے اندر دے دیا ہے کہ جب بھی کوئی آپ ایسی بات سنتے پہلی دفعہ وہ کھٹکتی ہے آپ کے ذہن میں, پھر آپ کہتے ہیں نہیں اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے ذاکر, اتنے بڑے جو صاحب پر میں بیٹھے ہیں 3 سیڑھیاں اوپر کر کے ان کو ہم نے بٹھا دیا ہے, وہ کوئی بلندی بات کر رہے ہوں. کوئی بھی بیٹھا ہو, امام نے ہمیں معیار بتایا ہے کہ دین لینے کا معیار یہ ہے کہ دین کہاں سے لو, من اخذ دینہ من کتاب اللہ, جس نے اللہ کی کتاب سے اپنا دین لیا, سنت رسول کی سنت سے لیا. زالت الجبال قبل ان یزول, پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے لیکن یہ دین میں اپنے عقیدے میں اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا. لہذا اللہ کے طرف سے بھیجے ہوئے نمائندے یہ فرما دیا آپ کے لیے دین لینے کا معیار یہ 2 چیزیں ہیں, ایک اللہ کی کتاب اور ایک رسول کی صحیح سنت. لہذا حدیث ثقلین کا اگر عمل کرنا ہے تو ان دونوں کا دامن مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا. اگر قرآن سے روگردانی کی تب بھی ہم نقصان میں, اگر اہل بیت سے روگردانی کی تب بھی نقصان میں. دونوں کو بیلنس لے کے چلنا ہے. انشاءاللہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس مطلب کو واضح کرنے کے لیے اپنے نوجوان دوستوں کے لیے, بچوں کے لیے ان احادیث اور ان آیات کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں جو ہمیں ایک لائن آف ایکشن دیں. کیونکہ اگر عزاداری سے ہمیں کوئی لائن آف ایکشن نہ ملے تو یہ عزاداری صرف ایک ذہنی عیاشی بن کے رہ جائے کہ ہم آئیں اپنے گناہ بخشوانے کے لیے یہاں بیٹھیں اور ہم یہ کہیں کہ جی مجلس میں اس لیے گئے تھے کہ ہمارے گناہ بخش دیے گئے, امام حسین پہ ہم نے 2 آنسو بہا لیے. اگر عزاداری صرف اس میں محدود کر دیں تو یہ عزاداری وہ فائدہ نہیں پہنچائے گی جس فائدے کے لیے آئی. لہذا عزاداری اگر آپ کو ایک راہ ہدایت دے, آپ کو ایک لائن آف ایکشن دے, اگر یہ سینوں پہ اٹھنے والے ہاتھ آپ کو یہ نہ سکھائیں کہ یہ ہاتھ آج میرے سینے پہ اٹھ رہے ہیں, کہ آج ہاتھ حسین کے غم میں میرے سینے پہ آ رہے ہیں, کل کو اگر کسی مظلوم کو اس زور بازو کی ضرورت پڑے تو میں اس ہاتھ کو استعمال نہ کروں. آج یہ جو زبان حسین کے نوحے میں, حسین کے ذکر میں, حسین کے مرثیے میں, حسین کے سلام میں لرزش میں آ رہی ہے, اگر کل کسی مظلوم کی حمایت میں لرزش میں نہ آئے میں نے عزاداری سے کوئی فائدہ نہ لیا. آج یہ جو میں گریہ کر رہا ہوں, یہ جو آنسو میری آنکھوں سے بہ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے غم میں, کل اگر کسی مظلوم کی آہ سننے کے بعد میری آنکھ میں آنسو نہ آئے تو گویا حسین کی اس مجلس سے میں نے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا. ہاں عزادارو, آج محرم کی چاند رات ہے اور یہ
امام حسین علیہ السلام قرآن سے محبت کرنے والے، یہ وہ گھرانہ تھا جو قرآن کی لوریوں میں بڑا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حسین کا باپ جس نے آیت قرآن کی اپنی پیدائش کے وقت تلاوت کی، اسی حسین نے، اس علی کے بیٹے نے نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت زینب کا دل بازار شام میں بہت گھبرا رہا تھا، بہت گھبراہٹ تھی حضرت زینب کو، تو امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس نے نو کے نیزہ سے تلاوت قرآن شروع کر دی، کیونکہ حسین کو معلوم تھا کہ میری صحت کا سکون اسی قرآن کی آیات میں ہے۔ یہی قرآن تھا کہ جس کی محبت کے بارے میں امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ پوری دنیا ختم ہو جائے، اس دنیا میں کچھ بھی نہ بچے، اور صرف قرآن میرے ساتھ ہو تو میں تنہائی محسوس نہیں کروں گا۔ یہ گھرانہ قرآن کی چھاؤں میں، قرآن کی لوریوں میں بڑا ہونے والا تھا۔ 28 رجب 27 رجب جب قاصد امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا ہے، امام حسین تشریف فرما تھے مسجد کے اندر، رات کا وقت تھا، قاصد نے آ کے کہا کہ ولید نے آپ کو دربار میں بلایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا تو چلو ہم آتے ہیں۔ جب وہ چلا گیا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے صحابیوں سے پوچھا کہ یہ وقت یزید ولید کے دربار کا نہیں ہے، یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا کام ہوا ہے جس کی وجہ سے اس نے اس وقت میں ہمیں بلایا ہے۔ اب یہ گفتگو چل رہی تھی، قاصد دوبارہ آیا، کہا کہ امام حسین آپ کو ولید نے بلایا ہے، کہا تم چلو ہم آتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد امام بیت الشرف میں تشریف لے کے آئے۔ جب بیت الشرف میں آئے، ولید کے دربار میں جانے کے لیے قدم اٹھائے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی بھیا اکیلے نہ جاؤ، حالات صحیح نہیں ہیں، بنی ہاشم کے جوانوں کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام بنی ہاشم کے جوانوں کی جھرمٹ میں وہاں سے نکلے، ساتھ مسلم بن عقیل ہیں، حضرت عباس ہیں، علی اکبر ہیں، سجاد ہیں۔ جب دارالامارہ کے دروازے پر پہنچے تو امام نے سب کو روک دیا۔ امام کی دور اندیش آنکھوں نے دیکھ لیا کہ اگر اس طرح سے جوانوں کو میں ساتھ لے کے جاؤں گا تلواروں کے ساتھ، یہاں پہ یہ الزام بھی لگا سکتے ہیں کہ کہیں حسین حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ لہٰذا اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تم دروازے پہ رکو، میں اندر جاتا ہوں، اگر میری آواز بلند ہو تو تم اندر آ جانا۔ امام حسین علیہ السلام دروازے سے اندر گئے، ولید نے بلایا، مروان ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ولید نے احترام سے جگہ دی، یزید کا نامہ پڑھ کے سنایا۔ امام نے جب معاویہ کی موت کی خبر سنی تو کلمہ استرجاع آپ کی زبان پہ جاری ہوئے۔ یزید سے پوچھا تو کیا چاہتا ہے ہم سے؟ کہا یزید نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا ہے۔ امام حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، جانے لگے۔ جب جانے لگے تو جاتے جاتے انہوں نے ایک جملہ کہا کہ ولید یہ بیعت کا مطالبہ رات کے اندھیرے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم جو بھی جواب دیں گے کل صبح کی روشنی میں ہم سے سوال کرنا، ہم جواب دیں گے۔ ابھی امام حسین نکلنے والے تھے کہ بیٹھے ہوئے مروان نے ولید کے کان میں کہا کہ حسین کو جانے نہ دینا، اگر حسین آج چلے گئے یہ تمہارے ہاتھ نہ آئیں، ان کی گردن یہیں پہ کاٹ دو۔ یہ سننا تھا کہ علی کے بیٹے کو جلال آیا۔ ایک دفعہ پلٹ کے کہا جدت زرقا، تو مجھے قتل کرے گا یا یہ؟ آواز کا بلند ہونا تھا کہ بنی ہاشم کے جوان اندر آ گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھئے کہ جو شخص پہلے اندر داخل ہوا ہوگا وہ کون ہوگا؟ میرا دل کہتا ہے کہ اندر آنے والوں میں سب سے پہلا شخص حضرت عباس ہوگا۔ حضرت عباس کا ہاتھ تلوار پہ تھا، نگاہیں امام حسین کے چہرے پہ تھی۔ ایک دفعہ امام حسین کی طرف دیکھا، امام حسین نے اشارے سے منع فرمایا، عباس ابھی کربلا نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام بنی ہاشم کے ساتھ واپس گھر آئے۔ بی بی زینب کو سفر کی تیاری کا حکم دے دیا۔ اب سفر کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اب امام حسین علیہ السلام رخصت کے لیے نانا کی قبر کی طرف تشریف لے کے جاتے ہیں۔ ارے رسول میں اور حسین میں بڑی شباہت ہے۔ جس طرح رسول کو مکہ چھوڑتے ہوئے تکلیف تھی، مکہ چھوڑتے ہوئے رسول کا دل دکھتا تھا، امام حسین علیہ السلام بھی مدینہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ رسول کیوں دل دکھتا تھا رسول کا مکہ چھوڑتے ہوئے؟ کیونکہ وہاں پہ ابو طالب کی قبر تھی، چچا ایسے چچا کی قبر تھی کہ جس نے پالا تھا، وہاں خدیجہ الکبریٰ کی قبر تھی، اس زوجہ کی قبر تھی جس نے مشکلات میں رسول خدا کا ساتھ دیا تھا۔ رسول کے لیے مکہ چھوڑنا بہت مشکل تھا، اسی طرح حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا بھی بہت مشکل تھا۔ حسین کا بچپن انہی مدینہ کی گلیوں میں گزرا تھا۔ یہاں پہ نانا رسول خدا کی قبر تھی، یہاں پہ حضرت فاطمہ کی قبر تھی، یہاں بھائی حسین کی قبر تھی۔ نانا کی قبر پہ جا کے حسین نے رونا شروع کیا، نانا مجھے اپنے پاس بلا لے، نانا مجھے اپنی قبر کا مجاور برباد بنا لے۔ روتے روتے حسین کی آنکھ لگ گئی۔ ایک دفعہ کیا دیکھتے ہیں کہ رسول خدا خواب میں آئے ہیں، قبر سے نکل کے فرشتوں کی جھرمٹ میں حسین کے پاس آتے ہیں کہ بیٹا حسین وعدہ نبھانے کا وقت آ گیا۔ حسین نے
نے نانا کو خواب میں دیکھا، ایک دفعہ آنکھ کھلی، نانا کی قبر سے روتے ہوئے رخصت کیا، اس قبر کی طرف گئے کہ جو ماں کی قبر پوشیدہ ہے، جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے، ماں کی قبر پہ حسین گئے ہوں گے۔ میرا دل کہتا ہے کہ حسین ماں کی قبر پہ گریا کر کے کہتے ہوں گے کہ واجد گرامی میں آپ کو مدینہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن ماں کی قبر سے آواز آئی ہوگی، ارے بیٹا تو اکیلا نہیں جا رہا، تیرے لیے تو پیاری ماں تیرے ساتھ آئے گی۔ ماں کی قبر سے رخصت ہو کر بھائی کی قبر پہ آئے، وہ زمانہ آنکھوں کے سامنے گھوم گیا ہوگا کہ کس طرح بھائی کے ساتھ انہی گلیوں میں کھیلتا تھا، کس طرح میں نے اسی بھائی کی جنازے سے تیر نکالے تھے، کس طرح سے اپنے بھائی کو میں نے قبر میں دفنایا تھا۔ ارے رخصت کر کے امام حسین علیہ السلام گھر پہ تشریف لے کے آئے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا، میں چاہتا تھا کہ میں دیکھوں کہ امام حسین سفر کس طرح سے کرتے ہیں، سفر کرنے کے لیے کس طرح سے نکلتے ہیں۔ صبح میں جب آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ محملیں خیموں کے آگے، گھروں کے آگے کھڑی ہوئی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ جہاں بنی ہاشم کے جوان تلواریں ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں، ایک کرسی پہ امام حسین تشریف فرما ہے۔ میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اعلان کیا کہ تمام بنی ہاشم کے جوان اپنی محرم خواتین کو اونٹوں پر سوار کرے، ایک ایک کر کھینچے جوان پردوں کو اٹھاتے رہتے اور اپنی محرم خواتین کو اونٹوں پہ سوار کرتے رہتے۔ ایک دفعہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لمبے قد کی خاتون ایک باوقار چال کے ساتھ چلتی ہوئی آگے بڑھی، اس طرح سے عباس آگے بڑھے، امام حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، ایک طرح سے علی اکبر آگے بڑھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ علی کی بیٹی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ ہے۔ ایک طرح سے امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا، ایک طرح سے حضرت علی اکبر نے ہاتھ پکڑا، جب حضرت عباس کی گھٹنے پہ پیر رکھ کر حضرت زینب کو ہماری پہ سوار کیا گیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے بنی ہاشم کو کہا کہ تم بھی سوار ہو جاؤ۔ تمام بنی ہاشم جب سوار ہو گئے تو امام حسین نے ایک دفعہ آواز دی کہ اے قبر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند کہاں ہے؟ آواز آئی لبیک لبیک یا سیدی، ارے میرے ساقہ اور سردار میں یہاں ہوں۔ کہا تقدم جوادی، اے عباس اس جملے کو یاد رکھیے گا، تقدم جوادی، اے عباس میرے گھوڑے کو لے کر آؤ، میری سواری کو لے کر آؤ۔ حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کی سواری کو لے کر آئے، امام حسین اس پہ سوار ہو گئے۔ اب یاد رکھیے گا یہ قافلہ یہاں سے نکل گیا، اس رخصت کو امام حسین کی یاد رکھیے گا، یہ رخصت وہ رخصت تھی کہ جس کے جانے کے بعد مدینہ کی گلیوں میں کوہرام مچ گیا، ایسا لگتا تھا کہ جنازے شہر سے نکل رہے ہیں۔ غازی کہتا ہے ایک کوہرام تھا، امام حسین کا قافلہ نکل گیا۔ ایک وقت وہ آیا کہ امام حسین نے اپنی دوسری رخصت خیموں سے لی، عاشور کے دن شہید عصر عاشور، جب امام حسین خیموں سے نکلے ہیں تو ایک چاروں طرف نگاہ ڈالی، آواز دی اینا اینا مسلم بن عقیل، اینا اینا حبیب ابن مظاہر، اینا اینا مسلم بن سجا، سب کو آواز دی۔ کسی نے آواز نہ دی، کہا اے میرے شیروں، اے میرے ساتھیوں، آج میری صدا پہ کوئی لبیک نہیں کہتے۔ ایوکم تقدم یقدم جوادی، کون میرے گھوڑے کو لے کر آئے گا، کون میری سواری کو لے کر آئے گا؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ آج عباس موجود نہیں ہے، حسین کی یہ درد بھری صدا سننی تھی کہ پردہ اٹھا، آواز آئی بھیا پریشان نہ ہو، آج بہن آپ کو سوار کروائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بارے اللہ کے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما۔ اے اللہ کے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری عزاداریوں کو جہاں جہاں عزاداریوں مصروف ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں قرآن میں ویسے تمسک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں دین کی صحیح معرفت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کے دلوں میں حب آل محمد کو راسخ فرما۔ اے اللہ ہمیں ان حالات میں اور ان بیماریوں میں، ان بلاؤں میں محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما، ان کے آوان و انصار میں ہمیں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب حسین یا حسین یا حسین۔ محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، پکڑو اے چاند محرم کے
के तू बदली में चला जा, चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। तुझे देख के मर जाए ना, तुझे देख के मर जाए ना, बीमार है सुगरा है, चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। तुझे देख के मर जाए ना, तुझे देख के मर जाए ना, बीमार है सुगरा है, चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। घर सहारा के लुटने की खबर तूने सुनाई, तुझे देख के रोती है मुहर्रम में खुदाई, 1400 बरस बीते, 1400 बरस बीते, सब करते हैं शिकवा, चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। घर सहारा के लुटने की खबर तूने सुनाई, तुझे देख के रोती है मुहर्रम में खुदाई, 1400 बरस बीते, 1400 बरस बीते, सब करते हैं शिकवा, चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। मिलने के लिए भाई को बेचैन बड़ी है, कब से अली अकबर की ये राहों में खड़ी है, बिछड़ी है जे मोहब्बत से, बिछड़ी है जे मोहब्बत से, इसे तू न नजर आए, चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। तुझे देख के मर जाए ना, तुझे देख के मर जाए ना, बीमार है सुगरा है, चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। गिन गिन के तो सुगरा ने ये दिन है गुजारे, जिंदा है तो अकबर के वादों के सहारे, दिन रात तड़पती है, दिन रात तड़पती है, इसे और न तड़पाए, चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। तुझे देख के मर जाए ना, तुझे देख के मर जाए ना, बीमार
बदली में चला जा। भैया की जुदाई में परेशान है रहती, हर रोज ये नाना को रो रो के है कहती, अकबर न मिला नाना, अकबर न मिला नाना, मैं मर जाऊंगी तन्हा। ऐ शान मुहर्रम के तू बदली में चला जा, ऐ शान मुहर्रम के तू बदली में चला जा, ऐ शान मुहर्रम के तू बदली में चला जा। तुझे देख के मर जाए ना, तुझे देख के मर जाए ना, बीमार है सुगरा। ऐ चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, ऐ चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा। या हुसैन 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 रहे अपना लो ऊंचा, रहे अपना लो ऊंचा, रहे अपना लो, जब तक है दौरे आसमान, है दौरे आसमान, सुन ले ये हर पीरो जवान, आवाज पर शाबीर की बढ़ता रहे ये कारवां, रुकने ना पाए ये कदम, ऊंचा रहे अपना आलम, ऊंचा रहे अपना आलम, हर कल्ब पर छाके चलो, दुनिया को बतला के चलो, एक महाजे जुल्म की तस्वीर दिखला के चलो, हर दिल में भर दो शैतान, ऊंचा रहे अपना आलम, ऊंचा रहे अपना आलम, कब तक ना मानेगा कोई, कब तक ना मानेगा कोई, वो वक्त आएगा कभी, वो वक्त आएगा कभी, हर बाप पर छा जाएगा अपना हुसैन बोले ऊंचा रहे अपना आलम, ऊंचा रहे अपना आलम, ये परचम आबास है, परचम आबास है, टूटे दिलों की आस है, टूटे दिलों की आस है, अब तो किसी पर जब तले जिंदा किसी की प्यास है, जिसने साहेला को सितम, ऊंचा रहे अपना आलम, ऊंचा रहे अपना आलम, आबास है नाम वफा, आबास है नाम वफा, आबासो अंजाम
हर कदम ऊंचा रहे अपना आलम, ऊंचा रहे अपना आलम, ऊंचा रहे अपना आलम, ऊंचा रहे अपना आलम। हुसैन 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 السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المسيحيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليكم يا جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك واسأل الله مخرجك وزهرك وجعلنا من أنصارك وأعوانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على یا علی